کنائی صاحب پہلے تو اس پہ کامنٹ کر دیں. بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حل ضروری ہے پی ٹی آئی کے معاملے کا. تو پہلے مزاحمت کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, اس میں تھوڑی سی مفاہمت کی جھلک ہے, بلکہ کافی زیادہ جھلک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ, بیرسٹر گوہر نے جو بات کی ہے, جو میرے خیال میں نے ان کی گفتگو نہیں سنی, لیکن ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. تو دیکھیں, فیصلہ تو خان صاحب نے ہی کرنا ہے کہ مفاہمت کی طرف جایا جائے یا جو ہے وہ جو اگریسو پالیٹکس تو نہیں کہہ سکتے اس کو. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس کو مزاحمت کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایجیٹیشن کریں گے, پرامن ایجیٹیشن کریں گے, یا ہم اپنا کیتھارسس ڈیبیٹ کریں گے لوگوں کے درمیان. اس کو اس طرح لے سکتے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ عمران خان نے, آپ نے اپنے بیانیے میں کہا, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عمران خان نے کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے وہ پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے. چاہے انہیں بوگس کیسز کے ذریعے ان کی لیڈرشپ کو سزا کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, دہشت گردی کے پرچے بنائے جا رہے ہیں. خان صاحب خود جو ہے وہ جیل میں پابند بیٹھے ہیں, ہماری بہن بشرا بی بی بیٹھی ہے. اچھا, جو ان کا استحقاق تھا ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے ہماری بہن جو ان کا استحقاق تھا ان کی وائف کے صورت میں, نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. گورنمنٹ ہمیشہ ڈچ کراتی ہے, اور پھر ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ٹی وی پہ بیٹھتی ہے تو ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں چاہتی. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ انہوں نے کوئی ایسا جسچر دیا ہو جس میں پاکستان تحریک انصاف سمجھے کہ ان کے لیے کوئی تھوڑا سا سپیس بنی ہو, تھوڑا سا ان کے لیے دروازہ کھولا گیا ہو, یا ان کو کوئی ان کے لیے کوئی رحم کی گھڑیاں پیدا کی گئی ہوں. جواب نفی میں آئے گا, سوائے ایک بات کہ ان کو جتنا مار سکتے ہو مارو, جتنا ان کو رگڑا دے سکتے ہو دو, جتنی سزائیں دے سکتے ہو دو. تو یہ صورتحال چل رہی ہے, اس سے کم تو نہیں چل رہی. آپ خود اندازہ لیں کہ اس صورتحال میں جب پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے, آپ دیکھو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ پانی سے نہیں بلکہ کرپشن سے مر گئے ہیں, نااہلی سے مر گئے ہیں, اور وہ ڈوب چکے ہیں. آپ کے کم از کم 60-70 لاکھ لوگ جو ہے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے. اکانومی جو ہے وہ زیادہ سفر کرے گی. پھر آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں, ایجوکیشن ہے, اور پھر جو سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ایک انسانی المیہ جنم لے گا. آپ دیکھ لینا کہ ان کے پاس نہ گھر رہا, نہ باہر رہا, اچھا نہ ان کے مویشی رہے, نہ ان کے مطلب کوئی فیسیلیٹی رہی. اور پھر ان کے کہ آپ کے لیے کپاس کا جو ہے بحران آئے گا, آپ کے لیے سبزیوں کا بحران آئے گا, آپ کے لیے مکئی کا سیلج کا ایشو بنے گا, یعنی کہ جانوروں کا, چونکہ وہ سینٹرل پنجاب اور وہ ایسے رچ علاقے ہیں جو پورے پنجاب کو اور پاکستان کو سپلائی کرتے تھے. تو آپ وہاں پہ آپ ان کے پاس کوئی یہ بات تو کلیئر ہے, یہ سارا پروگرام ہی نہیں ہے. یہ تو چلیں, یہ تو ہو گیا, یہ تو حکومت کا کام ہے اس کو سمجھنا, اس کو بہتر کرنا. کیا حکومت نے آپ کو اس سیلاب کے معاملے پہ اکٹھے ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے دعوت دی؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا, ستمبر میں جلسہ جو ہے, کیا ستمبر میں ہوگا یا جلسے کی تاریخ اکتوبر چلی جائے گی؟ عظیم بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے اوپر ابھی تک ڈیبیٹ ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ نہ نیشنل اسمبلی میں نہ پنجاب اسمبلی میں, ایون آج بھی ہم وہاں لارجسٹ پارٹی ہیں, ایز اے پوزیشن ہماری سیٹیں کو چھین لی گئی, ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا, نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو. لیکن ہمیں اعتماد میں لینا ضروری تھا. لیکن بدقسمتی ہے سیلاب کے اوپر ان کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے نہ تھی, اور بلکہ یہ تو جاپان کی سیریں کر رہے تھے, اور صرف ابھی بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بن رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. تو اس ماحول میں انہوں نے کیا پلاننگ کرنی ہے جہاں پہ لوگ, میں نے کہا, ان کی نااہلی اور نکمہ اور کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. ہاں, کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو جلسے کا پوچھا, خان صاحب کے سامنے یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے, جو موجودہ
صورتحال ہے وہ رکھیں گے. اس کے مطابق اگر وہ چونکہ انہوں نے سپٹمبر کا حکم دیا ہوا ہے, میں بھی کچھ دن آگے پیچھے اگر وہ چاہیں گے تو ہوں گے, نہیں چاہیں گے تو وہ جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور تقریباً ہر ملاقات میں جو بات بار بار وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جا کے علی امین گنڈاپور کو کہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے خیبر پختونخوا میں. وہاں کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا, ٹارگیٹڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے, اس پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی ایکس پوسٹ میں ٹی ٹی پی کی حمایت کی ہے, ٹی ٹی پی, اور جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں, اور یہ ہمارے ان دلائل کو تقویت دیتا ہے کہ یہ سارے دہشت گرد عمران خان نے لا کر پاکستان میں واپس بسائے تھے. وہ ٹی ٹی پی کی جو یہاں پہ جو افغانستان سے یہاں پہ آنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان کی جو سوچ ہے, آپ کا صدیوں سے ایک نظام رائج ہے بارڈر پہ, یعنی کہ پاٹا اور پاٹا دونوں سائیڈ پہ آپ کے قبائل رہتے ہیں. ہماری یہ ہمیشہ ہمارے فرنٹ لائنر رہے ہیں اور ہیں, ابھی بھی خان صاحب کی یہ سوچ ہے, اور یہی ہماری جب بھی مشکل آئی ہے انڈیا کے ساتھ, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے تھے, کھڑے رہیں گے. ان کے ساتھ, ان قبائل کے ساتھ آپ نیگوسیشن کریں, ان جرگا سسٹم کو فال کریں, تاکہ اگر ان کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہے, مطلب اس ایریا کے اندر بات کر رہا ہوں, تو وہ یہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے جو سیلف ڈیفنس کا, جس میں یہ ہمیں بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہاں پہ بھی آپ دوبارہ وہی سسٹم شروع کریں جس کے آپ نتائج پہلے بھگتتے آ رہے ہیں. کہ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ بندوق کے زور پہ یا آپریشن کے طور پہ جو ہے وہ حل نکالا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون امریکہ نے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے دعائے کارڈ کیا, اور اس طالبان اس کے بہترین اتحادی ہے, ان کے مطابق وہ چل بھی رہا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں جو جرگے والے ہیں, جو مشران ہیں, وہ بہتر آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ ٹارگیٹڈ چیزیں کر سکتے, آپریشن بیس چیزیں کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ آپ کے لیے فروٹفل بھی ہوں گی اور بہتر نتائج بھی دیں گے. تو خان صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں, ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو آپ نے بسایا ہے کہ اس کو تقویت مل رہی ہے, کہ عمران خان بار بار جب کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر میری بات سنیں نا, وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, تو پھر ان کو آن بورڈ کریں, ان پہ کوئی انکوائری کمیشن بنائیں, ہم بھی آ جائیں گے, وہ بھی آ جائیں گے, تاکہ اس کے مطابق جو اس وقت میں آپ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, میں چونکہ ہیڈ بھی اس وقت تھا نیشنل اسمبلی میں ڈیفنس کمیٹی کا, تو میں وہ میٹنگز, دونوں میٹنگز میں نے اٹینڈ کی تھی جو اسپیشلی رکھی گئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے.